اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل ہمارے اس چینل کے ذریعہ سے 5 کلاسیں آپ تک پہنچ چکی ہیں، جن میں نورانی قاعدے کی انفارمیشن تھی، تاکہ نورانی قاعدہ پڑھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہو سکے کہ نورانی قاعدے میں ہے کیا۔ آج ہم باقاعدہ طور پر پہلی تختی سے نورانی قاعدے کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زبیر عبدالحنان القاری، زبیر عبدالمنان القاری اور زبیر زینب القاریہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن آیات سے قرآن مجید کا آغاز کرایا گیا تھا، وہ ہے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات۔ بطور برکت آج ہم یہاں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بچے کو جب بسم اللہ کرائی جائے تو آغاز میں یہ 5 آیات پڑھا لینی چاہیے۔ اب اس سے آگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے. دعا ربی یسر، اے اللہ آسانی فرما، ولا تعسر، اور تنگی نہ فرما، وتمم بالخیر، اور ہمارے کام کو آسانی سے یعنی خیریت سے پورا فرما. آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یعنی قرآن مجید کے آغاز میں جب ہم بسم اللہ بچوں کو کرائیں تو یہ بڑی جامع دعا ہے، یہ بچوں کو پڑھا لینی. محترم ناظرین، کسی بھی کتاب کو شروع کرانے سے پہلے اس کی تعریف، اس کی غرض و غایت، اس کی وجہ تسمیہ پڑھانا ضروری ہوتا ہے. ہم نے نورانی قاعدے کی تعریف سوال و جواب میں بنائی ہے. سماعت فرمائیے. سوال: اس قاعدہ کو نورانی قاعدہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب: اس قاعدہ کو نورانی قاعدہ اس لیے کہتے ہیں کہ نور کے معنی ہیں روشنی، اور اس قاعدہ کے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے قواعد دیے گئے ہیں. یہ قاعدہ بہت سے چھوٹے چھوٹے قواعد سے مل کر بنا ہے، اس لیے اس قاعدہ کو نورانی قاعدہ کہتے ہیں. جیسے آپ نے سوال و جواب میں نورانی قاعدے کی تعریف سماعت فرمائی، ایسے ہی پہلی تختی کی بھی تعریف ہے. تختی نمبر اول میں کل 29 حروف ہیں. ان 29 حروف کو صحیح یاد کر لینے سے پورا قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. محترم ناظرین، پہلی تختی کے جو 29 حروف ہیں ان کے 3 نام ہیں. اس میں پہلا نام ہے حروف مفردات، دوسرا نام ہے حروف تہجی، اور تیسرا نام ہے حروف ہجا. بعض لوگ حروف ہجا کو ہجائیہ بھی کہتے ہیں. محترم ناظرین، پہلی تختی کے جو 29 حروف ہیں ان میں 4 کیٹیگریز ہیں حروف کی. نمبر 1 موٹے حروف جیسے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف. ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قض، اور ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ان کے علاوہ 22 حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ 7 موٹے ہیں اور 29 میں سے 7 کو نکالیں، باقی 22 بچتے ہیں، وہ 22 کے 22 باریک پڑھے جائیں گے. اور ان 22 میں سے 3 حروف ایسے ہیں جو بعض شرائط کے ساتھ موٹے اور بعض شرائط کے ساتھ باریک پڑھے جاتے ہیں. ان میں الف موٹے حرف کے بعد آئے تو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر باریک حرف کے بعد آئے تو باریک پڑھا جاتا ہے. الف کا قاعدہ آسان ہے. لفظ اللہ کا لام 2 حالتوں میں موٹا ہوتا ہے. جب اس سے پہلے زبر آئے تو موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد. اور اگر
لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آئے تو بھی موٹا پڑا جاتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پیش کی مثال ہے۔ اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو باریک پڑا جاتا ہے، جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اسی طرح ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پہ لام کو باریک اس لیے پڑھیں گے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ یہ بھی قاعدہ آسان ہے۔ تیسرا قاعدہ را کا ہے۔ را 12 حالتوں میں موٹی ہوتی ہے، 7 حالتوں میں باریک ہوتی ہے، اور 8 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ پڑھنے والے کو اختیار ہے چاہے اس را کو موٹا پڑھے یا باریک پڑھے۔ اس کا قاعدہ ہم آگے تفصیلاً سمجھائیں بھی گے اور مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ 3 حروف جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ مشابہ مستعلیہ کہلاتے ہیں کہ ان میں موٹے ہونے کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں حروف وہ سارے کے سارے باریک ہی پڑھے جاتے ہیں، کسی حالت میں بھی موٹے نہیں ہوتے۔ اسی طرح 3 حروف سختی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں جن میں زا، سین اور صاد شامل ہیں، اور 3 حروف نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں جن میں ثا، ذال اور وا شامل ہیں، ان کو انتہائی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ 4 کیٹیگریز ہوئیں حروف کی ادائیگی کی۔ اگر آپ ان 4 کیٹیگریز کے مطابق حروف کی مشق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے مخارج اور صفات دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ 3 کیٹیگریز اوزان کے اعتبار سے بنتی ہیں کہ ان کا جو وزن ہے، ان کو پڑھنے کا جو وزن ہے وہ 3 کیٹیگریز پر مشتمل ہے۔ کچھ حروف ان میں ایسے ہیں جو الف کے وزن پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی 1 الف کی مقدار ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور وہ 12 حروف ہیں جن میں با، تا، ثا، ح، خ، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، یا شامل ہیں۔ اور ناظرین 14 حروف اس پہلی تختی میں ایسے ہیں جو مد کے وزن پر ہیں، یعنی 4 الفی ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان میں جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، یہ 14 حروف ان میں شامل ہیں۔ ان کو مد کے وزن پر 4 الفی لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اور 3 حروف ایسے ہیں ناظرین جو بغیر الف اور بغیر مد کے پڑھے جائیں گے، یعنی کہ شارٹ پڑھے جائیں گے، جلدی میں پڑھے جائیں گے۔ ان میں ایک الف، دوسرا ہے واو اور تیسرا ہے حمزہ۔ ان 3 کو نہ مد کے وزن پر پڑھا جاتا ہے نہ الف کے وزن پر پڑھا جاتا ہے، بلکہ ان کو ذرا جلدی پڑھا جاتا ہے۔ یہ 3 اوزان ہیں اور 4 کیٹیگریز حروف کی ادائیگی کے اعتبار سے جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اب ہم اس تختی کو شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف،
अलिफ, अलिफ। आगे 3 दफ़ा हर हरफ को पढ़ना है बेटा। बा, 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 ता, ता, ता। आगे पढ़िए। सा, सा, सा। आगे पढ़िए, शाबाश। जीम, जीम, जीम। माशाअल्लाह, ये हमारी मश्क थी। अब हम दूसरे राउंड में मखारिज बताएंगे। सिमात फरमाइए। अलिफ का मखरज मुंह के खाली हिस्से की हवा है, इसको हरफे हवाइया कहते हैं। बा का मखरज दोनों होठों का तर हिस्सा, यानी दोनों होठों का अंदरूनी हिस्सा जब आपस में मिले तो बा अदा होता है। मखरज के एतबार से इसका नाम शफविया है, चूँकि ये शफतैन से अदा होता है। शफतैन होठों को कहा जाता है और इसका ताल्लुक़ चूँकि होठों के साथ है इसलिए शफविया कहलाएगा। ता का मखरज है ज़ुबान की नोक, जब ऊपर के दांतों के जड़ वाले हिस्से से लगे ता अदा होता है। मखरज के एतबार से इसका नाम नितइया है। सा का मखरज है ज़ुबान की नोक, जब ऊपर के दांतों के किनारे से लगे सा अदा होता है। मखरज के एतबार से इसको लिस्विया कहते हैं। जीम का मखरज है ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा, जब मुंह के छत से लगे तो जीम अदा होता है। मखरज के एतबार से इसको शजरिया कहते हैं। असल में शजर तो दरख्त को कहा जाता है। ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा गुलाई में ऐसे है जैसे दरख्त की ऊपर वाली शेप होती है, लिहाजा ज़ुबान के इस हिस्से को दरख्त के ऊपर वाले हिस्से के साथ तशबीह दी गई है, इसलिए इसको शजर लिसान कहा गया। तो चूँकि ये ज़ुबान के शजर से अदा होता है इसलिए शजरिया कहलाता है। आज के सबक के मुताल्लिक़ हम बच्चों पे चंद एक सवाल करते हैं और पूछते हैं क्या इनको इन हुरूफ की सही पहचान है या नहीं। बेटा, क्या आप बता सकते हैं कि आज के इस सबक के अंदर आपने कितने हुरूफ पढ़े हैं जो नुक्तों के साथ हैं? जी, ज़ुबैर अब्दुल हनान अल कारी बताइए। जी, कौन कौन से? शाबाश। जी, ज़ुबैर अब्दुल मन्नान अल कारी, आप बता सकते हैं कि वो कितने हुरूफ हैं इस लाइन के अंदर जो एक नुक्ते के साथ हैं? 2। कौन कौन से? बा, जीम। शाबाश। जी, ज़ुबैर ज़ैनब अल कारिया, क्या आप बता सकती हैं कि एक से ज़ायद नुक्तों वाले कितने हुरूफ हैं इस सबक के अंदर? 2। कौन कौन से? ता, सा। शाबाश। जी, ज़ुबैर अब्दुल हनान अल कारी, क्या आप बता सकते हैं कि आज के इस सबक में 2 हरफी हुरूफ कितने हैं जो 2 हरफों से मिलकर बने हैं? 3। कौन कौन से? बा, ता, सा। शाबाश। इनमें पहला हरफ बा और दूसरा अलिफ है, पहला ता और दूसरा अलिफ है, पहला सा और दूसरा अलिफ है, यानी 2 हरफी हुरूफ वो कहलाएंगे जो अलिफ के वज़न पर आएंगे। जी, ज़ुबैर अब्दुल मन्नान अल कारी, क्या आप बता सकते हैं कि आज के इस सबक में कितने हुरूफ ऐसे हैं जो 3 हरफी हैं, यानी 3 हरफों से मिलकर बने हैं?
शाबाश। कौन कौन से? अलिफ हम्म, जीम जी। ज़ुबैर ज़ैनब अलकारिया, क्या आप बता सकती हैं कि आज के सबक में कितने हुरूफ मद के वज़न पर हैं? एक कौन सा? जीम जी, इसको मद के वज़न पर पढ़ना है, यानी 4 अल्फी लंबा करना है। शाबाश। जी। ज़ुबैर अब्दुल हन्नान अलकारी, क्या आप बता सकते हैं कि आज के इस सबक में अलिफ के साथ आने वाले कितने हुरूफ हैं जो एक अलिफ के बराबर पढ़े जाएंगे? कौन कौन से? बा ता सा जी, शाबाश। जी। ज़ुबैर अब्दुल मन्नान अलकारी, क्या आप बता सकते हैं कि कोई हरफ ऐसा है आज के सबक में जो बग़ैर अलिफ और बग़ैर मद के वज़न पर हो? जल्दी में पढ़ा जाने वाला हो? अलिफ शाबाश। एक हरफ है यानी कि जो जल्दी में पढ़ा जाएगा, जो ना अलिफ के वज़न पर आएगा और ना ही मद के वज़न पर, यानी अलिफ। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम मुट्ठी को बंद करते हैं एकदम से, अलिफ अलिफ, इस तरह। जी, शाबाश। तो आज का सबक हमारा इसी के साथ इख्तिताम को पहुंचता है। अगले सबक के साथ इंशाअल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश।